اس پورے دنگے میں 800 سے زائد نوجوان مسلمان بے قصور بچے گرفتار ہیں۔ نہ کسی کے کوئی اس میں کیمروں میں فوٹو ہے، نہ کوئی ان کے موبائلوں کی لوکیشن ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، سوائے صرف قصور اتنا ہے کہ مسلم نوجوان ہیں۔ پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، عدالت جب ثبوت مانگتی ہے تو وہاں یہ ناکام ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دونوں نوجوان جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں تقریباً 1 سال ہو گیا اور فیملی سے بالکل الگ رہنے کے بعد جس طرح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارا 1 سال تقریباً جیل کے اندر بیتا ہے اور پریوار جس مشقت جس پریشانی سے جوجا ہے، قانونی لڑائی لڑنے کے لیے بھی پیسہ جس طرح سے شروع میں خرچ ہوا، لیکن اس کے بعد جمعیت علماء ہند نے ان کا پورا کیس لیا اور اس کے بعد جس طرح سے جمعیت علماء ہند کی کوششوں سے درجنوں نوجوانوں کو ابھی تک ضمانت مل چکی ہے اور آگے پوری کیس کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری۔ مولانا کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح سے دونوں لڑکوں کا آپ نے سنا ہوگا، کورے کاغذوں پہ سائن کرانا، زبردستی انوالو کرنا، کوئی لوکیشن نہ ہونا اور 14 دھارائیں ایک لڑکے کے اوپر لگا کے پورا کیریئر برباد کیا جا رہا ہے۔ 3 لوگ ہیں، اس میں ارشاد بھی ہے جو انشاءاللہ کل آ جائیں گے یا ہو سکتا ہے آج رات ہی آ جائیں۔ تو انتہائی ظلم و زیادتی ہے اور بنا کسی تحقیق کے جسے جہاں سے پایا خانہ پوری کے لیے کہ بس ہمیں اٹھا کر کے پورا کر دینا ہے۔ اس پورے دنگے میں 800 سے زائد نوجوان مسلمان بے قصور بچے گرفتار ہیں۔ ان میں سے جمعیت علماء ہند کی معرفت حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی نگرانی میں 200 کے قریب آ گئے ہیں باہر۔ میں آپ کے ذریعے سے اور ان دونوں بچوں کے ذریعے سے اور سبھی حضرات سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے لوگ جتنے بھی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، پھنسائے گئے ہیں، جیل میں ہیں، ان کی پیروی نہیں ہو پا رہی اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ فلاں جیسے ابھی چاند نام لے رہے تھے، تو ان کے گھر والوں کو خبر کریں۔ جمعیت علماء جس طرح سے ان کی لڑائی لڑ رہی ہے، 14 ایک آدمی بھی کیس ہیں، ان کی بھی لڑائی لڑے گی انشاءاللہ۔ ہمارے وکیل جمعیت علماء ہند کی طرف سے سلیم ملک صاحب ہیں، جنہوں نے بہت اچھی طرح سے لڑا ہے ماشاءاللہ، اور یہ لوگ ہائی کورٹ سے چھوٹ کر کے آئے ہیں، تو آئندہ بھی پوری لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جو اور لوگ رہ گئے ہیں ان کی بھی، ان کے آئندہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ تقریباً 200 نوجوانوں کو بیل مل چکی ہے، تو کتنے نوجوان ہیں جو آپ کے ٹچ میں ہیں جن کی ابھی بیل نہیں ہو پائی ہے، اور زیادہ تر کیسز کس طرح کے ہیں، اس میں کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور کورٹ کس طرح کی ٹپڑی کر رہا ہے ان کو کیسز کو لے کر؟ عدالت نے تو اب آپ دیکھ لیں کہ پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، عدالت جب ثبوت مانگتی ہے تو وہاں یہ ناکام ہوتے ہیں۔ صحیح لڑائی لڑی جائے، صحیح پیروی ہو۔ ہمارے وکلاء کا جس طرح سے گروپ ہے، 7 وکیل ہیں، سلیم ملک صاحب ہیں، شمیم اختر صاحب ہیں، نور اللہ صاحب ہیں، عبدالغفار صاحب ہیں، مولانا نیاز فاروقی صاحب کی نگرانی میں طیب خان صاحب ہیں، یہ سب وکلاء مل کر کے نچلی عدالت سے لے کر کے اوپر تک لڑائی لڑ رہے ہیں۔ فی الحال ہمارے پاس تو 100 کے قریب اور لوگ ہیں، 300 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے ہمارے پاس مقدمات ہیں۔ ان وکلاء کو متعین کیا گیا ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ کے پاس دنگے کے تعلق سے کسی بھی طرح کا کوئی کیس آئے تو آپ کو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ فوراً اس کیس کو لیجئے اور اس کی پیروی شروع کیجئے۔ اسی کا بھی آپ نے بتلایا کہ ہمارے سلیم ملک صاحب نے بڑی مدد کی، رخسانہ نام ہے جن کا بچہ ہے جنید، تو سلیم ملک صاحب کے پاس یہ لوگ پہنچ گئے۔ چونکہ ہم لوگوں نے یہاں مسجد اعلان بھی کیا تھا، مسجدوں میں جا کر کے میں مولانا داؤد صاحب، مولانا غیور صاحب وغیرہ کہ بھئی اگر کہیں کسی کے بچے پھنسے ہوں، ضمانت نہ ہو رہی ہو، تو یہاں سلیم ملک صاحب ہیں، یہاں شمیم اختر صاحب ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، یہ آپ کی مدد کریں گے اور کسی طرح کی کوئی فیس آپ کو دینے کی ضرورت نہیں۔ تو الحمدللہ وکلاء نے اچھی لڑائی لڑی، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ان کو باہر آنے کا موقع فراہم فرمایا۔ جو اور لوگ اندر رہ گئے ہیں وہ تقریباً ساری گرفتاریاں 1700-1800 کی ہیں، ان میں سے کم و بیش آدھے غیر مسلم بھائی ہیں، آدھے مسلمان ہیں۔ تو کچھ جیسا کہ میں نے ذکر کیا 200 کے قریب باہر آ چکے ہیں جمعیت علماء ہند کی معرفت، انشاءاللہ اور بھی کچھ لوگ آ جائیں گے جلد ہی۔ باقی جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، میں بار بار جمعوں میں، مسجدوں میں آپ حضرات کے ذریعے سے بار بار یہ اعلان کرتا رہا کہ بھئی صحیح وکیل کو پکڑیے تاکہ صحیح مقدمے کی پیروی ہو سکے۔ اب الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان حضرات کو وہاں تک پہنچایا
اور سلیم ملک صاحب کے ذریعے سے ان کی ضمانت ہوئی۔ مولانا جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ تقریباً 800 مسلم نوجوان تھے جن کے اوپر کیسز ہوئے تھے، 53 لوگوں کی جان گئی تھی آفیشیل ریکارڈ میں، جس میں 13 غیر مسلم ہیں اور 40 مسلمان ہیں، تو کیا غیر مسلموں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو اس میں گرفتار ہے؟ گرفتاریوں میں تقریباً کچھ 2 4 5 کے آگے پیچھے برابر ہے۔ آج کے اخبار میں اس کی ڈیٹیل ہے۔ گرفتاری کم و بیش ایک جیسی ہے، کچھ 2 4 5 کے فرق کے ساتھ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک آدمی گاڑی سے جا رہا ہے، ایک آدمی کا لوکیشن بھی نہیں ہے، پورے اس فساد زدہ ایریا میں کہیں لوکیشن میں نہیں آتا ہو، اسے بھی لے جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں تم 5 آدمی بتلا دو، تم 5 بتلا دو، 5 بتلا دو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ چھوڑنے کا انعام یہ دیا کہ سادے کاغذ پہ ان سے دستخط کروا لیا۔ یہ تو ظلم کی انتہا ہے نا۔ لیکن ہمیں امید ہے عدالت سے، عدلیہ سے، انصاف پسند لوگوں سے، پہلے بھی تھی ابھی بھی ہے، انشاءاللہ لڑائی ہم لوگ جیتیں گے اور ان کا ننگا پن جو ہے وہ دنیا کے سامنے واضح ہوگا اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مولانا محمد داؤد امینی صاحب جو جمعیت علماء ہند کے دلی صوبے کے نائب صدر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم اس پورے معاملے پر بات کریں گے۔ مولانا جس طرح سے آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، اسی علاقے میں پورا دنگا ہوا تھا اور جس طرح سے گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کورٹ کا اس پورے معاملے کو لے کر جس طرح کی ٹپڑیاں آ رہی ہیں، لوگوں کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ انہیں اپنے نمبرز پورے کرنے تھے، کسی کی لوکیشن نہیں آ رہی، جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ دیکھیں ایسا ہے، جب دنگا ہو چکا ہے اس کے بعد جو پولیس نے اندھا دھند گرفتاریاں کی ہیں، جس کی مثالیں ہمارے سامنے بہت ساری موجود ہیں، اور تقریباً پورے اس میں 900 950 یا 1000 کے لگ بھگ گرفتاریاں ہوئی ہیں صرف مسلم نوجوانوں کی، اور باقی سب کو ملا کے دیکھا جائے تو تقریباً 2000 ہوئی ہیں، لمسم آدھی آدھی یا جو بھی کم بڑھتی ہیں۔ انہی میں یہ محمد چاند اور محمد جنید اور ایک بچہ اور آنے والا ہے محمد ارشاد، یہ بچے ابھی بھی ان کی والدہ یہاں موجود ہے، جن کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ مسلم نوجوان بچے ہیں۔ اگر گاڑی لے کے جا رہے ہیں اور گاڑی پہ پیچھے کو کسی مسلم بچے کا انہوں نے اپنے کا نام لکھ رکھا ہے، صرف کھانا پورتی کرنے کا، آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم صبح آپ کو بھیج دیں گے اور پوچھ تاچھ کریں گے آپ کو۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ 5 5 10 10 آدمی بتائیے آپ، نہ کسی کے کوئی اس میں کیمروں میں فوٹو ہے، نہ کوئی ان کے موبائلوں کی لوکیشن ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، سوائے صرف قصور اتنا ہے کہ مسلم نوجوان ہیں، یا تو وہ چاند باغ کے ہیں، یا وہ مصطفیٰ آباد کے ہیں، یا وہ شیو وہار کے ہیں، اس لیے ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ سارے بچے زیادہ تر جو ناجائز آ رہے، ایک ایک کے اوپر 14 14 کیس لگے ہوئے ہیں، اور ان 14 14 کیس میں بھی عدالت ان کو ایسی کر کے بھیج رہی ہے کہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے پولیس کے پاس۔ اس طرح کے کیسز میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کئی سال لوگ جیلوں میں رہتے ہیں اور اس کے بعد باعزت بری ہوتے ہیں، پورا کیریئر برباد ہو جاتا ہے، خاص طور سے جس طرح سے کم عمر کے بچے ہیں۔ یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے، یہ تو بہت دن سے پہلے سے بھی چل رہی ہے، اور جگہ بھی ایسی گرفتاری ہوئی ہیں۔ جمعیت علماء ہند اس کی روز اول سے ہی لڑائی لڑ رہی ہے، اور ابھی بھی ان کیسوں میں بھی حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور آہکر اور مولی غیور اور کچھ ہمارے جمعیت کے جو پورے ورکرز تھے تمام، وہ سب عہدیدار چاروں طرف مساجد میں گئے، گھروں میں گئے، گلی گلی، محلے محلے، بستی بستی گئے کہ بھائی جو بچے ناجائز گرفتار ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے یا ان کی کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہے، یا چونکہ ظاہر بات ہے لاک ڈاؤن بھی چلا، اس کے پہلے دنگا کے لوٹے پیٹے، کوئی پیسہ نہیں تھا، تو جمعیت علماء ہند نے اپنے وکیل کیے اور جا کر کے سب جگہ سے لائے کہ بھائی آپ اپنا مقدمہ لڑیے، وکیل نہیں ہے اس کا آپ فکر چھوڑ دیجئے۔ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک پینل بنایا جو حضرت مولانا نیاز احمد فاروقی ایڈوکیٹ کی زیر سرپرست تھی، اور یہاں بھی ایک لیگل سیل کا دفتر بنایا گیا باب العلوم میں، تمام میں وہ کیا۔ اور جب ان بچوں کے اب ان کا مقدمہ بھی اگر آگے دوبارہ سے لڑا جائے، یہ بچے تو ایک ایک سال میں آ رہے ہیں باہر، جن کا ایک ایک سال بالکل برباد ہو گیا، اور بہت سارے ایسے نوجوان جو 5 5 10 10 سال میں نکل کر آ رہے ہیں، ان کی زندگی تو تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ ایک تو ان کے اوپر ٹھپا لگ گیا کہ مجرم ہے، یہ جیل سے آ رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جن بچوں کو وہ 1 سال کا 6 مہینے کا چھوڑ کر گئے تھے، آج ان کے بچے ان کو پہچاننے کو تیار نہیں ہیں، ان کی زندگیاں تو تباہ اور برباد ہے، اور یہی اثر ہو رہا تمام ہندوستان میں۔ اور اس کا کیا ہے، کہیں نہ کہیں دلی پولیس ان فسادات کو لے کر جس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر بدنام دلی پولیس ہو رہی ہے، اور جب ضمانت مل رہی ہے اور جو کورٹ کی ٹپڑیاں ایک ایک کیس کو لے کر ہو رہی ہیں، دلی پولیس کٹگھرے میں کھڑی ہو رہی ہے۔ جس طرح سے دشا روی کیس میں دلی پولیس کی بے انتہا کرکری ہو رہی ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر آپ نے کس آدھار پر گرفتار کیا تھا؟ کیا آپ نے
जो एक्सपर्ट होते हैं, लीगल एक्सपर्ट होते हैं, हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में होते हैं, उनसे राय ली जाती है अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन जिस तरह से धर्मेंद्र जो जज हैं, उनका जो पूरा एक ऑर्डर है उसको अगर आप देखते हैं तो उसमें दसियों पॉइंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालात खड़े करते हैं। और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अब मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।